التي حذفت اعجازها، اسم بصریین کے نزدیک ان اسماء میں سے ہے جن کا آخری حصہ حذف کر دیا گیا، آخر کو عجز کہا جاتا ہے، عجوز، لے کثرت استعمالها، اس کا استعمال کثیر ہونے کی وجہ سے، بسم اللہ کا استعمال کثیر ہونے کی وجہ سے، ہر کام شروع کرنے میں بسم اللہ، پڑھو تو بسم اللہ، کھاؤ تو بسم اللہ، چلو تو بسم اللہ، مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو، کچھ بھی کرو تو بسم اللہ، ہر کام میں بسم اللہ، تو اس کا استعمال بہت کثیر ہے، تو لفظ اسم کا کہہ لیجو، بلکہ اس کا استعمال بہت کثیر ہے، اس لیے اس کے آخر سے حذف کر دیا گیا ہے۔ وَبُنِيَتْ أَوَائِلُهَا عَلَى السُّكُونِ، اور ان کا شروع والا حصہ سکون پر مبنی کر دیا گیا ہے، یعنی ساکن کر دیا گیا۔ کون سا پہلا حصہ؟ پہلا یعنی سین، تو ساکن کر دیا گیا۔ جب ساکن کر دیا گیا تو پھر اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ پہلا حرف ساکن ہو جائے گا، تو ادخل علیہا مبتداً بہا، اس حال میں کہ اس کو شروع کیا جائے، ابتداءً پڑھا جائے، تو اس کے اوپر داخل کر دیا گیا حمزہ وصل، حمزہ وصل۔ کیوں؟ لأن من دابہم ان یبتدئوا بالمتحرک، اس لیے کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے اہل عرب کا کہ یہ متحرک ہی سے ابتدا کرتے ہیں پڑھنے کی، قرأت کی ابتدا ساکن سے نہیں، متحرک ہی سے کرتے ہیں، اور ساکن پر وقف کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا، یہ ہے کہ اسم کے آخر سے حذف کر دیا گیا ہے، پہلا حرف ساکن کر دیا، ساکن ہے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ تَصْرِيفُهُ، آخر سے حذف کر دیا گیا ہے، اس کی شہادت دے رہا ہے اس کی گردان، تصریف، یعنی گردان کوئی ضروری نہیں کہ فعل کی گردان جو ہوتی ہے فعلا فعلا، بلکہ اسم سے اس کا تثنیہ اور جمع استخراج کرنا، یہ بھی گردان ہی کے قبیل سے ہے۔ تو اس کی تصریف اسماء اور اسامی، اسم کی جمع اسماء اور اسماء کی جمع اسامی، یہ آنا، اور اس کی تصغیر سمی، سمیون تصغیر آتی ہے یہ، اور ایسے ہی سمیتو، اور ایسے ہی سومن آنا، آخر سے آخر میں یا، جیسے کہ ہدا ہے، اور سما یہ ہدا کی طرح اس میں ایک لغت ہے، اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی شہادت میں پیش کر دیا واللہ اسماک سما مبارکن، اللہ تیرے نام کو بلند کرے، اسماک سما مبارکن، تیرا مبارک نام اللہ تعالی بلند کرے، آثرک اللہ بہ ایثارک، اللہ تعالی تجھ کو اس کے ذریعے ترجیح دے جیسے تیرے ترجیح دینے کی طرح، جیسے تو نے ترجیح دی اس نام کو، ویسی اللہ تعالیٰ تمہارے اس نام کی وجہ سے تمہیں ترجیح دے۔ یہ تو ہو گیا لفظی بحث۔ اب پیچھے سے دیکھو، یہ جو اسم کی جمع اسماء آنا، اسماء کی جمع اسامی آنا، تصغیر سمیون آنا، اور باب تفعیل سے سمیتو آنا، اور ایسے ہی ایک لغت اسم میں سمن آنا، یہ سب اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کا آخر سے حذف ہے۔ ٹھیک ہے، بات کریں۔ کوفیین کہتے ہیں کہ اس میں قلب ہے، تھا اصل میں وسمن، وسمن تھا، تو شروع میں حذف کر قلب کر دیا گیا، یعنی یہاں سے واو ہٹا کر کے ہاں لام کی جگہ کر دیا گیا، ہاں
تو کیا ہے کہ والقلب بعید غیر مضطرد، قلب جو ہوتا ہے، قلب واقع ہوتا ہے الفاظ میں، لیکن قلب ماننا بعید ہے۔ یہ بعید کا مطلب یہ ہوا کہ جب کچھ بات نہ بنے تب قلب ماننا پڑتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قلب ہوتا ہے وہ مضطرد نہیں ہوتا کہ ہر جگہ جاری ہو جائے، لہذا اسم کی جمع اسماء، اسماء کی جمع اسامی، پھر اس کے بعد تصغیر سمیون، پھر سمی، تو یہ ہر جگہ یہ مضطرد ہے کہ جہاں کہیں بھی اسم آ رہا ہے وہ اس کے جب اس کی گردان نکالی جاتی ہے تو اس کے آخر کا لفظ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اگر قلب ہوتا تو ہر جگہ نہیں ہوتا، وہ مضطرد نہیں ہوتا ہے، قلب کسی جگہ ہو جاتا ہے کہ دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں مضطرد ہے یہ، تو یہ مضطرد ہونا اس بات پر دال ہے کہ قلب نہیں ہے۔ وہ اشتقاق من السمو، اس کا اشتقاق سمو سے ہے۔ کیوں سمو سے ہے؟ لأنه رفعۃ للمسمى وشعار له، اس لیے کہ یہ مسمى کے لیے رفعت ہے، بلندی ہے۔ اسم جو ہے مسمى کے لیے ایک طرح کی بلندی ہے، اور اس کا شعار ہے۔ شعار کا مطلب یہ ہوا پہچان، کہ جب وہ چیز ظاہر ہو، اس کا اطلاق کیا جائے تو مسمى پہچان لیا جائے۔ جب اسم بولا جاتا ہے جو جس مسمى کا یا اسم ہے وہ جان لیا جاتا ہے، تو اسم شعار ہے اس مسمى کے پہچاننے کے لیے، علامت، شعار کے معنی علامت۔ تو اس اعتبار سے اس کو سمون سے مشتق قرار دیا گیا ہے، اور سمت سے یہ ہے کوفیین کے نزدیک اس کا اشتقاق۔ اچھا، وہ اصلہ وسمن، سمتن کی اصل ہے وسمن۔ علم الصیغہ میں قاعدہ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ کہ شروع میں واو واقع، آخر میں کا عوض بڑھا دیتے ہیں اور کسرہ دے دیا جاتا ہے۔ ہاں، تو اب یہاں جو ہے یہ کیا ہے؟ وسمن، اس کا واو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں حمزہ وصل بڑھا دیا گیا شروع میں، آخر میں تا۔ ہاں وہ تو ہے ہی، یہ جو یہاں بتایا انہوں نے کہ حمزہ وصل بڑھا دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ لِيَقِلَّ إِعْلَالُهُ، کہ اس میں اعلال کی کمی پائی جا رہی ہے، تعلیل کی کمی پائی جا رہی ہے۔ یہ خالی کیا کیا گیا ہے کہ واو کو حذف کر دیا گیا، اور کیا اس میں ایک کام نہیں ہے، ساکن کرنا سین کا نہیں ہے، خالی واو کو حذف کرنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور برخلاف سمون کے اس میں کثرت اعلال ہے کہ واو بھی حذف کیا گیا، سین کو ساکن بھی کیا گیا، تو اس طرح سے اس میں کثرت پائی جا رہی اعلال کی، اور اس میں اعلال کی قلت پائی جا رہی۔ بات ختم ہو گئی۔ وَرُدَّ، یہ بات رد کر دی گئی، کیوں؟ بِأَنَّ الْحَمْزَةَ لَمْ تُعْهَدْ دَاخِلَةً عَلَى مَا حُذِفَ صَدْرُهُ فِي كَلَامِهِ، عرب کے کلام میں جس کا صدر یعنی پہلا لفظ حذف کر دیا جاتا ہے تو وہاں حمزہ کا داخل کرنا معہود نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہو گے کہ امر بناتے ہیں تو علامت مضارع خود بڑھائی گئی، مادے میں ہے کہاں ہے نا؟ ہاں، تو ان کے کلام میں وَمِن لُغَاتِهِ سِمٌ وَسُمٌ، اور اس میں کئی لغات ہیں، سمن بھی ہے اور سمن بھی ہے۔ وَقَالَ بِسْمِ الَّذِي فِي كُلِّ سُورَةٍ سُمُوهُ یا سِمُوهُ، یہ دلیل کہ سمن اور سمن بھی لغت ہے، تو ایک شعر سے استدلال کیا، اس ذات کے نام سے
فی کل صورت سمو ہو کہ ہر صورت میں جس کا کی نام موجود ہے، اس ذات کے نام سے جس کا نام ہر صورت میں موجود ہے. تو یہاں یہ دکھانا ہے کہ سمن اور سمن لغت ہے اس میں. فالاسم ان ارید بہ اللفظ، اگر اسم سے مراد لفظ لیا جائے، اسم سے مراد لفظ لیا جائے، فغیر المسمى، تو صورت میں یہ کیا ہوگا؟ اسم سے مراد اگر لفظ لیا جائے تو وہ مسمى کا عین نہیں ہے، مسمى کا غیر ہے. کیوں غیر ہے؟ اس لیے کہ جب لفظ مراد لے لیا گیا تو لفظ جو ہے مرکب ہوتا ہے اصوات مقطعہ غیر قارہ سے، ان اصوات سے جو ایک دوسرے سے قطع کیے ہوئے اور غیر قار ہیں، بے جمیع اجزاء ہی ایک ساتھ موجود نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لفظ زید کا تکلم جس وقت کر رہے ہیں، زید کا تکلم کر رہے ہیں تو ابھی یہ نہیں آئی، دال نہیں، اور جب یا تک پہنچے تو زے غائب، دال تک پہنچے تو زے، یہ دونوں غائب. تو ایک ساتھ زے، زا، یا، دال تینوں کا وجود ایک ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہو کہ لکھتے ہیں تو تینوں موجود، تو یہ لفظ ہی کب ہے؟ یہ تو نقص ہے. بات سمجھ؟ یہ تو بول چال میں لفظ کہہ دیا جاتا ہے، وہ لفظ ہی نہیں، لفظ تو یہ ہے یہاں سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو اس صورت میں یہ مسمى کا عین نہیں ہوگا، یہ مسمى یہ اصوات مقطعہ نہیں، غیر قار نہیں، اور یہ جو لفظ ہے یہ اصوات مقطعہ ہیں اور غیر قار ہیں. لأنه يتألف من أصوات مقطعة غیر قارة ويختلف باختلاف الأمم، اور امتوں کے اختلاف سے مختلف. ٹھیک ہے، یعنی لفظ جو ہے یہ اسم سے لفظ مراد لیا جائے تو الگ الگ قوموں، الگ الگ زمانوں کے لحاظ سے مختلف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ شیر ہے، اسی کو کوئی اسد کہہ رہا ہے، کوئی شیر کہہ رہا ہے، کوئی اور کچھ اپنی زبان میں کچھ اور کہتا ہوگا. زمانے کے اختلاف سے بھی مختلف. اسی چیز کو کسی زمانے میں کچھ کہا جا رہا تھا، دوسرے زمانے میں کچھ کہا جا رہا. ٹھیک ہے، ہاں، مسمى میں اختلاف نہیں، مسمى تو وہی شیر ہے نا، لفظ اس کے لیے بدل جا رہے ہیں. وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً، اور کبھی کبھی متعدد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی زبان میں، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی مسمى کے لیے چند اسماء آ جاتے ہیں، جیسا کہ مترادفان میں ہوتا ہے. وَيَتَّحِدُ أُخْرَى، اور کہیں متحد ہو جاتا ہے، یعنی ایک مسمى کے لیے ایک ہی اسم، یا کبھی ایسا بھی ہو جاتا چند مسمى کے لیے ایک ہی اسم، جیسا کہ مشترک میں ہوتا. والمسمى لا يكون كذلك، مسمى ایسا نہیں ہوتا. کیا؟ اصوات مقطعہ سے مرکب نہیں، غیر قارہ نہیں، اور یہ اختلاف عموم سے مختلف نہیں، اختلاف آثار سے مختلف نہیں، کبھی متحد کبھی متعدد نہیں، ہے ایک ہی. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ، اور اگر اسم سے مراد ذات لے لیا جائے تو صورت میں یہ مسمى ہے. لَكِنَّهُ لَمْ يَشْهُرْ بِهَذَا الْمَعنَى، اس معنی کا یہ مشہور نہیں ہے. اسم سے مراد ذات. وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا قول تبارک اسم ربک وسبح اسم ربک، تبارک اسم ربک، ایسے سبح اسم ربک. المراد به لفظ، یہاں مراد لفظ ہے. تو کہا کہ اس کی توجیہ کری تو کہ مبارک بتایا گیا نام کو، اور تسبیح نام کی کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا. تو کہا کہ لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ تَنزِيهُ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَنِ النَّقَائِصِ، اس لیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات
اور اس کے صفات کی تنزیہ نقائص سے ضروری ہے، ایسے ہی جو الفاظ اس کی ذات کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان الفاظ کی تنزیہ ضروری ہے فحش اور بے ادبی سے۔ اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ اپنے رب کے نام، تمہارے رب کا نام مبارک ہے اور اپنے رب کے نام کی تنزیہ کرو، تسبیح کرو۔ اوِل اسم فیہ مقحم، یا یہ کہ اس میں جو اسم ہے تبارک اسم ربک وسبح اسم ربک میں اسم زائد ہے، تو کہا کہ کوئی سند اور دلیل بھی ہے کہ زائد ہوتا بھی ہے، تو کما فی قول الشاعر، جیسا کہ شاعر کے اس قول میں ہے الی الحول ثم اسم السلام علیکما، سال بھر تک پھر تم دونوں پر سلامتی ہو، تو یہاں سلامتی ہو تو اسم السلام علیکما کہا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لفظ سلام کا اسم تم دونوں پر ہو، نہیں ہے، بلکہ یہاں اسم زائد ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الصِّفَةُ، اور اگر اسم سے مراد لے لیا جائے صفت، کما ہوا رائے الشیخ ابو الحسن الاشعری، جیسا کہ ابو الحسن اشعری کی رائے ہے کہ اسم کو وہ صفت قرار دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسم صفت ماننے کی تقدیر پر منقسم ہوگا جس طرح سے کہ صفت ان کے نزدیک منقسم ہے، ٹھیک ہے؟ صفت ان کے نزدیک صفت کی 3 قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ایک صفت وہ جو مسمى کا عین ہے، جیسے وجود، باری تعالیٰ کو جو اس کی ماہیت پر زائد نہیں، دیکھو بات کیا کریں، اور بعض وہ ہے جو اس کا غیر ہے، جیسے کہ خلق اور احیاء ہے، واجب تعالیٰ کا غیر ہے۔ وَإِلَى مَا لَيْسَ هُوَ وَلَا غَيْرَهُ، اور اس کی طرف جو نہ تو اس کا عین ہے نہ اس کا غیر ہے نا؟ تو اس طرح کی ان کے نزدیک، امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات کی 3 قسمیں ہو گئی، مسمى کا عین، مسمى کا غیر، اور نہ عین نہ غیر۔ یہاں غیر سے کیا معنی ہے؟ غیر سے کیا معنی ہے؟ کیا چیز؟ غیر کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ ان کے نزدیک تو وہی ہوگا کہ غیر بمانے وہی منفق جو ہمارے یہاں لیتے ہیں، ہے نا؟ نہ تو ظاہر سی بات ہے کہ عین اور غیر یہ دونوں میں تباین ہے، تو متباینین میں سے کوئی ایک تو ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی ہاں، تو مطلب یہ ہے ہاں، تو اس لیے وہاں جو علم کلام میں شرح قائد میں لا عین ولا غیرہ بتایا، اس کی تشریح وہاں کر دی گئی ہے اسی وجہ سے، ورنہ تو اگر جس معنی کر عینیت کی نفی کی جا رہی ہے اسی معنی کر اگر غیریت کی نفی ہو ہی نہیں سکتی ہے نا؟ وَإِنَّمَا قَالَ بسم اللہ، بسم اللہ فرمایا، وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ باللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو اللہ کا نام آ جاتا، اللہ کے نام سے پھر بھی شروع ہو جاتا، اسم بڑھایا گیا ہے نا؟ تو کہا کہ لِأَنَّ التَّبَرُّكَ وَالْإِسْتِعَانَةَ بِذِكْرِ اسمِهِ، اس لیے کہ یہاں جو برکت حاصل کی جاتی ہے اور مدد طلب کی جا رہی ہے اس کے نام کو ذکر کر کے، اس کے نام کو ذکر کر کے، اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ اسم ظاہر کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے نام کو ذکر کر کے برکت حاصل کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لِأَنَّ التَّبَرُّكَ وَالْإِسْتِعَانَةَ بِذِكْرِ اسمِهِ، اس لیے کہ برکت حاصل کرنا اور مدد طلب کرنا اس کے نام کو ذکر کر کے ہے۔ یا دوسری وجہ ہے، ایک ہے یمین، ایک ہے تیمن، یمین ہے قسم کھانا اور تیمن برکت حاصل کرنا، تو کیا یمین ہے اور کیا تیمن ہے اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تنہا اسم آ جائے واللہ یا اللہ آ جائے تو وہاں یمین کے لیے ہوتا ہے، اور اسم کے ساتھ آئے تو تیمن کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے اسم لایا گیا۔
اب رہا یہ گیا کہ جب حمزہ وصلی شروع میں ہے تو بسم اللہ کو بے سین سے ملا کے لکھا جا رہا، حمزہ غائب کر دیا گیا، حالانکہ حمزہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا وصلی اگر پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے. وَلَمْ يُكْتَبِ الْأَلِفُ عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ الْخَطِّ، خط کی وضع جیسی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ الف نہیں لکھا گیا، حالانکہ الف لکھنا چاہیے. کیوں؟ لِكَثْرَةِ الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال بہت کثیر ہے، ہر کام میں بسم اللہ. ٹھیک ہے، تو کہا کہ جب حمزہ نہیں لکھا گیا، پڑھنے میں تو ویسے نہیں آتا، تو آخرکار کچھ تو علامت باقی رہے، تو کہا کہ با کو لمبی کر کے لکھا جائے. اس لیے بسم اللہ کی با میں جو رسم ہے لکھنے کی، اس کو با کو طویل کرے. وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ عِوَضًا عَنْهَا، اس حمزہ کے عوض میں با کو طویل کر دیا گیا ہے.